أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم.
میرے دوستوں بزرگوں، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے متعلق اپنے شیخ مرشد حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، بہت اہتمام سے اس کو بیان فرماتے تھے اس آیت پر، ہے بھی اہتمام کے لائق، کیونکہ اس میں ایسے مضامین ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں پر بھی، یعنی ہم لوگوں پر بھی صادق ہے، جیسے پہلے صادق ہو چکے ہیں، آج بھی صادق ہے۔ جیسے نماز کا ترک، نماز کے اندر کوتاہی، اسی کا بیان ہے۔ شہوات پر عمل کرنا جائز نہیں، اس آیت میں چیزوں کا بیان ہے۔ بہت ہی جامع آیت ہے، بہت اہتمام سے اس کو بیان فرماتے تھے۔ آیت یہ ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ بدعمالیوں کو بیان کر دیا اور اس کے اجر اور جزا اور سزا کو بھی بیان کر دیا۔ اس آیت میں فرما رہے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان صالحین کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے اور ناخلفی کے اعمال بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ بیان کر رہا ہے، ہمارے سے نہیں بیان کر رہا ہے، اللہ بیان کر رہا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، یہ پہلی ظاہر کی امت محمدیہ سے پہلے کے لوگوں کے لیے ہے۔ جو چیزیں پہلی امتوں کے لیے بیان ہے وہ کیا ہمارے لیے بیان نہیں؟ ہمارے لیے بیان ہے۔ ہمارے حضرت ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو آیتیں کفار کے متعلق ہیں مذمت میں، وہ آیتیں، ان آیتوں کے ہم بھی مخاطب ہیں۔ یہ صفات اور یہ رضائل کفار والے ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، تو وہ تو ایمان بھی نہیں رکھتے، ان کے لیے کیا بیان ہے؟ بیان تو در حقیقت ہماری لیے منافقین کا بیان ہے، نفاق کی مذمت بیان کی گئی، اس کی جزا اور سزا بیان کی گئی، وہ تو مانتے بھی نہیں۔ تو قرآن کو ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے، وہ تو مانتے بھی نہیں۔ اس وجہ سے ہم جو کفار کے متعلق جو آیات ہیں اس سے بھی خطاب ہم سے کیا جا رہا ہے۔ علامہ کا صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو سزائیں جو عطائیں ہیں وہ آج کل کے مسلمانوں کے مطیعین ہیں، اور جو منکرین ہیں ان کے لیے اس بنا پر ہرگز یہ نہ سوچو کہ آیات کفار کے متعلق ہے۔ حضرت بیان فرمایا، سابق کا شاہ نے بھی لکھا ہے، ہرگز یہ نہ سوچو کہ آیتیں فلاں کے لیے، بلکہ ان آیتوں کا مزاج اپنے کو سمجھو، یہ خصال ہمارے اندر تو نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان خصال بد سے محفوظ رکھے۔ خصال بد رضائل، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے حالات بھی بیان فرمائے، منافقین کے حالات بھی بیان فرمائے۔ کتنی آیتیں، 13 آیتیں منافقین کے بارے میں، 2 آیت کے لیے ہیں، مومنین کے لیے، اتنے ان کے لیے، اور منافقین کے زمانے کے لیے آیتیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ خصال جو منافقین کے اندر ہے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جو بات کرے جھوٹ کہے، امانت رکھی جائے خیانت کرے، ہے کہ نہیں؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب مخاصمت کرتے تو اس کو فجور کرے۔ کہتے ہیں یہ منافق خالص ہے۔ بات علماء کو مشکل ہوا یہ کہ منافق خالص کو، منافق خالص تو یہ کہ کفر کافر ہے، کہا نہیں، اور علماء نے جواب دیا ہے ان خصلتوں کا
ترب کا اتنی اہمیت ہے ان خصلتوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تاکہ ان خصلتوں سے ہم محفوظ رہیں، بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قرآن ہم کو دیا، ان کی خصلتوں کو بیان کیا، اس میں ہماری نفع ہے، ان کو کوئی نہ ہو، ہم کو نفع ہے کہ ان خصال کو ہم اختیار نہ کریں، ان رذائل سے ہم بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، قرآن فہمی کی توفیق دے، تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب وعدوں کی انعامات کی آیتیں آتی تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال فرماتے تھے، اور جو کفار کا ذکر آتا تھا برائی اس سے پناہ مانگتے تھے۔ تلاوت تو اصل یہی ہے ہمارا قرآن کی تلاوت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی برائیاں بیان کی ہیں کفار کی، منافقین کی، جب قرآن میں ہیں تو ہم بھی اس کے مخاطب ہیں۔ سوچیں یہ خصال ہمارے اندر تو نہیں، تو یہ جو آیت ہے اس کی کسی بھی آیت ہے، وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، شہوات کا اتباع کیا، یہ غی اور گمراہی کو پہنچے گی۔ یہ بھی ہے کہ وادی ہے جہنم میں بنیادی چیز، ناخلفوں کی بنیادی چیز ہے، اس کو نماز کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ میں اضاعت صلاۃ بھی ہے، لیکن شہوات میں سب سے اعلیٰ فرق اضاعت صلاۃ ہی فرما دی، خاص طور سے اضاعت صلاۃ۔ جیسے اعمال میں سب سے اعلیٰ فرق کیا ہے؟ اقامت صلاۃ ہے، اچھائیوں میں سب سے اقامت صلاۃ، اسی طرح برائیوں میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ اضاعت صلاۃ، اللہ کو ناپسند ہے اضاعت صلاۃ۔ اور اضاعت صلاۃ میں شہوات ہے، بہت سی شہوات ہیں، لیکن اضاعت صلاۃ کا اعلیٰ نمبر ہے۔ اس بنا پر نماز ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ بہت ہمارے حضرت بادشاہ سے فرماتے تھے کہ اگر مسلمان نماز کے پابند ہو جائیں سب وبا بڑا ختم ہو جائے، بہت ختم۔ بڑے لوگوں میں دائی کو وہ بھی رجوعات عام تھے، ان کی طرف بھی علماء تمام بڑے بیٹھے رہتے تھے، ان میں یہی بیان کرتے تھے آج مسلمان نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ سب اللہ بات ہو جائے، اتنا یقین تھا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، ضائع کرنے کی بہت سی شکلیں ہیں ہمارا۔ نماز کے فضیلت کا کوئی انکار کر دے، یہ اعزاز سب سے اعلیٰ ہے۔ نمازی کو انکار ممکن۔ ایک درجہ یہ ہے کہ فرائض کو ترک کر دے، یہ بھی ایک درجہ ہے۔ ایک درجہ یہ بھی ہے کہ اس کے مستحبات کو، اس کے سنن کی رعایت کی جائے، یہ بھی درجہ ہے۔ ہم سے مطالبہ ہر نماز کے ہر چیز، اس پہ ایمان بھی لاؤ، اس پر عمل بھی کرو، اس کی اتباع سنن کی، تب صحیح معنوں میں تم صحیح معنوں میں نمازی ہوں گے۔ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے سامنے اور بار بار داڑھی بن رہا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس کا دل خاشع ہوتا تو کبھی بھی داڑھی پر ہاتھ نہ ڈالتا۔ دیکھتے رہتے تھے نماز کون کیسے پڑھتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، آپ کو معلوم ہے بہت مشہور حدیث ہے۔ ایک صحابی تھے، کافی نہیں صحابی تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، فرمایا صلی، بلایا پہلے صلی پڑھنے کا دم تو صلی، نماز پڑھا اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں،
ارکان کا خیال ہے. فرمایا تمہیں نماز پڑھی پھر دوبارہ پڑھا پھر بتایا سب سے پہلے کا نام تو سب نماز پڑھنے سب سے مانو. ایک یہ بھی کیا ہے اعزاز بھی یہ بھی ہے بس آدھی ارکان کا خیال نہ کرنا اس طرح خوشی کا خیال رکھنا یہ بھی اعزاز ہے. بس افلاح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. خوشی مند میں نماز کے لیے خوشی کی اس کی کوشش ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے نماز میں خوشی کا اہتمام کریں کوشش کریں. ہمارے فرماتے تھے حضرت حامد نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو لوگ سامنے تو تعبیر ارکان کا خیال کرتے ہیں لیکن تنہائی میں اس کا خیال نہیں کرتے یہ قلت محبت الہی کی دلیل ہے. اللہ سے محبت اگر محبت ہو یہ سامنے تو تعبیر ارکان ہے نماز ٹھیک مگر جو تنہائی ہوتی ہے اس کا خیال نہیں کرتے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حضور مراد نہیں. اس بنا پر نماز وہی نماز ہے جو حضور قلب کے ساتھ کوشش تو آدمی کر نہیں چاہیے. اس کے لیے نماز کے اندر بھی تفاوت کا صحابہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ فرماتے ہیں کیونکہ نماز اشرف بے صلاۃ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اور آپس میں بیان ہوتا تھا ہمارے سے کہیں کہ فلاں آدمی نماز بہت اچھی پڑھتا ہے. یہ اچھائی کی صورت ہم لوگ کے دوسری ہے. فلاں کے اندر یہ اچھائی فلاں کے اندر اس کا گھر اچھا ہو کا پیادہ اچھا ہو کا کپڑا اچھا وہاں فلاں آدمی نماز اچھی پڑھتا ہے. حضرت خالد احمد صاحب سے بھی دیکھا پوچھ کہا کہ آپ نماز بہت اچھی پڑھتے ہیں تو فرمایا وہاں کا وہی اس سے اچھی پڑھتے ہیں نماز. دوستو بزرگوں نماز بنیادی چیز ہے. نماز کا بیان جیسے عوام کے لیے خواص کے لیے خصوص خواص کے لیے بھی ہے نمازی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب انت عبد اللہ کا طرح نماز یہ تصور کے اللہ یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ کم سے کم تکبیر تحریمہ کو تو خیال کر ہی لیا کرو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کے سامنے نیت کر رہے ہیں داخل ہونے کی عبادت میں. ہمارے حضرت زین العابدین سادات انبیاء ہیں خانوادے فرماتے ہیں بھائی دیکھو نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائے. اسے وضو سے اس کا خیال کرو. جو وضو انفصال عن الخلق ہے یہ کسی گزرے پڑتا ہے. نماز انفصال عن الخلق ہے اور صلاۃ اتصال بالحق ہے. ایسی نماز اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کوشش کریں. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب پڑھا رہے تھے حضرت حامی وغیرہ کے استاد تھے. جب ایک حدیث آئی کہ کوئی شخص دوڑے کا نماز پڑھے نہیں ہے اور کوئی وسوسہ نہ آئے اس میں اس کے لیے یہ بشارت ہے تو کسی نے کہا شاگردوں نے جماعت خانی کے ساتھیوں نے کہ حضرت کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا نماز پڑھے کوئی وسوسہ نہ آئے کبھی فرمایا ڈالیے آپ نے کبھی کیا ہے جب نہیں جب پہلے پڑھو نہ ہو تو اس پر نماز بہت کرام ہمارے بزرگوں نے کروایا ہے. بہت فخر ہمیں بارے فتح صدا و شداد مطلب و شہباد بساؤ دوستوں بزرگوں نماز کی اہمیت کے لیے میں نے بیان کیا. عقب صلاۃ میری کے لیے نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو. اس وجہ سے نماز کا اہتمام صرف عوامی کو نہیں بلکہ خواص بھی کرنا چاہیے. نماز روزہ نماز کا بیان یہ نہ سمجھو کہ صرف عوام کے لیے آپ کے لیے بھی ہے. اپنی نماز کو کافی نہ سمجھیے کہ آج درجے کا ہو
تعبد اللہ کا یہ کیفیت ہو تب بھی آدمی فارغ نہیں ہو سکتا. آدمی کو تو لگے ہی رہنا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو پہنچے. اس بنا پر نماز کی بڑی خصوصیت ہے. ہم سب کے لیے خصوصیت ہے جہاں تک ہو سکے نماز کی درستگی کا ہم خیال رکھیں. ہم عوام سے بھی کہتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہے، میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے سے بھی کہتا ہوں. ہمارے حضرت خود ماشاء اللہ صاحب نماز ایسی پڑھتے تھے واقعی معلوم ہوتا تھا کہ دنیا میں ہے نہیں اس ماحول. ہمارا خلیل احمد صاحب کی بات کہا کہ وہاں کا کوئی اس سے بھی عمدہ نماز پڑھتی تھی. نماز پر ان کو درجے ملتے تھے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو بہرحال یہ آیت نہایت اہم آیت ہے. وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. شہوات کی اتباع کیا. آج اعراض صلاۃ بھی ہے اور شہوات کی اتباع کو کیا پوچھا جاتا. مسلمان بچے پیش کسی پہ اتنا نہیں، نہ مسلمان بچیوں پر نہ بچوں پر کیا حالات ہیں. اس بنا پر بہت زیادہ اصلاح و تربیت کی ضرورت ہے. گھروں میں انشاءاللہ العزیز تلاوت کی پابندی کرائی جائے، نماز کی تو بہت سی برائیوں سے بچ جائے. ہمارے ایک ڈپٹی صاحب کے ماشاء اللہ صاحب کے دن پڑھے ہی رہتے تھے، بہت اچھے تھے. کہاں ماننا اگر نماز کی طرف تلاوت اگر پورے طریقے سے قرآن اگر پڑھا دیا جائے تو کبھی برائی نہیں ہوگی. قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن میرے دوست اس میں تربیت کا اہتمام نہیں ہوتا. اس بنا پر اس کی ضرورت ہے. بہت فتنے ہیں، بہت فساد ہیں، انتشار ہے دنیا میں. جو آتا ہے جس شہر سے آتا ہے ایسی ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ تعجب ہوتا ہے. اللہ ہمارے مدرسوں کو کارآمد بنائے، ہمارے علماء کو بھی کارآمد بنائے. دل میں داعیہ اور جذبہ اصلاح عوام کا اور خواص کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ. نماز میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہے ظاہر ہے کہ اس سے پڑھ کر کے کیا ہوگا. بڑی عمدہ بات کہی کسی نے، الوضوء الانفصال عن الخلق والصلاۃ والاتصال بالحق. حق سے اتصال، اس کی کوشش، اس کے لیے مشقی آتی ہے. کوئی آتا تھا ماشاء اللہ صاحب سے کہتا تھا کہ اگر نماز درست نہیں ہو رہی ہے، دل نے کہا تم ابھی کب آئے ہیں کہ اب اتنا سے مطالبہ کرنے لگے رہو گی، بہت دیر بعد کچھ ہو جاتی بڑی بات ہے. اس بنا پر دوستوں میں زیادہ نہیں بیان کر سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی فخلف من بعدهم خلف. یہ نماز میں کی بھی اطاعت ہو رہی ہے اور شہوات کا بھی اتباع ہو رہا ہے. بڑے ہمارے جوان بالکل الگ ہوتے چلے جاتے ہیں. ہر جگہ کا یہ حال ہے. وہی لاہور لئی میں ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے. ابھی ایک بہت بڑی آدمی تھے آئے تھے کہ فلاں ضلع مثلا نشے کی چیزوں میں ہلاک ہو چکا. تو اپنے اکابر کے ضلعوں کا نام دیا انہوں نے، اپنے اکابر کے ضلعوں کا نام دیا انہوں نے. بہت تھرس سے کہا 3 ضلعوں کا نام دیا. میں نہیں کہا سب جوان تباہ ہو چکے ہیں نشے کی چیزوں میں. ان کو کچھ ہوش نہیں کہ ہم کیا ہیں، کیا کرنا ہے. نہ ان کے ماں باپ کو پتا ہے، لڑکے تو لڑکیاں بھی ان میں صحیح. اس بنا پر اس وقت بقول حضرت سیدنا رفاعی کی یہ واضح یہ ہے جن باتوں میں امت مبتلا ہے اس کو بیان کرو. سیدنا رفاعی واضح کا ہی واضح وہ ہے کہ جن میں ابتلا ہے ان سے نکالنے کی کوشش کرو، برائیوں سے نکالنے کی کوشش کرو. سیدنا رفاعی بہت بڑے واضح ہے کہ جس امراض میں امت مبتلا ہے ان امراض کو بیان کرو اور اس کا علاج بھی بیان کرو. ادھر ادھر کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کچھ کرو، کچھ ضرور کرو گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے
جو وظیفہ واجب ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق بنوا اپنی اصلاح سے بھی اپنی اصلاح سے کبھی بھی اندر میں خراشوں کی تلاش میں خراشوں کی تلاش دمے آخر دمے فارغ ہوا اصلاح سے کوئی بچ نہیں سکتا. کوئی اہل اللہ کرتے ہی رہتے ہیں اصلاح کو کیا کہ مطمئن ہو اندر میں خراشوں کی تلاش دمے آخر دمے فارغ ہوا. اللہ کا راستہ اسی ہے, اللہ کی مدد بھی ہے. اسی لیے آپ ہمارے صوفیہ کرام اصلاح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ظاہر کی اصلاح کی بھی بات ہے اور باطن کی بھی ہے. تصور نامی ہے تعمیر الظاہر اور باطن. ظاہر کی تعمیر کرنا اعمال صالحہ سے اور باطن کی تعمیر کرنا اخلاق حسنہ سے. اعمال ظاہرہ جو اسلام اعمال باطن یہی تصور یہی سکتی ہے. تعمیر الظاہر اوپر باطن کیونکہ جامع دور ہے رسالے نے لکھا ہے تعمیر الظاہر ہے. تعمیر ظاہر کی کس سے اعمال صالحہ سے اور باطن کی تعمیر اخلاق حسنہ سے. دونوں جس طریقے سے اعمال کی اصلاح ضروری ہے اسی طرح اخلاق کی اصلاح بھی ضروری ہے. اللہ میری اصل و صحت والعفت والعمل سب اخلاقی تو ہے, سب اخلاق ہے. اللہ میری اصل و صحت والعفت والامانت وحسن الخلق وذات القلب. حسن خلق بھی اس کی بھی کوشش ظاہر کی اگر اصلاح کر بھی لیا باطن سے اگر بالکل پورے ہو تو ظاہر کا بھی اختیار نہیں. سب شکر یہ تمام چیزیں یہ نہیں کہ پہلے زمانے میں ہوتا, آج بھی یہی مقامات ہیں. آپ کو صبر بھی اختیار کرنا ہوگا. شکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی وجعل علانیتی صالحا. دعا کی اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی وجعل علانیتی. دونوں جامع ہو گئے کہ تصور ثابت ہو گئے کہ نہیں. اللہم اجعل سریرتی خیر, اللہ میرے سریرت کو میرے ظاہر سے اچھا کرے اور ظاہر کو بھی ویسا نہیں بلکہ اس کو بھی صالح بنائے. کتنی جامع دعا. اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی وجعل علانیتی صالحا. علانیہ کو بھی صالح یعنی کہ ہمارا باطن ٹھیک ہو گیا چاہے ظاہر جیسا بھی ہو, نہیں, دونوں کی ضرورت ہے. ظاہر کی بھی ضرورت ہے اور باطن کی بھی ضرورت ہے. تعمیر الظاہر والباطن. اللہ مجھے شریف ظاہر باطن کسی بھی جمع کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے شریرتی خیر من علانیتی وجعل علانیتی صالحا. ہمارے علانیہ کو بھی صالح جامع انہوں ہی دعائیں کر سکتے تھے. ظاہر کو بھی اچھا کر لیے, یہ نہیں کہ ہمارا باطن ٹھیک ہے ظاہر کی ضرورت نہیں. کوئی ظاہر میں کہتا ہے یہ سب ویسی بکواس ہے, نہیں, سب کچھ یہی ہے. ایک آدمی نے پوچھا, بہت بڑے آدمی تھے, کہ مولانا یہ کیا مراقبہ وغیرہ آپ کو کیے ہوئے تصور میں. میں نے کہا بھائی کوئی ادھر ادھر بات نہیں, مراقبہ تو نہیں دکھ رہے ہیں. اور کہا تصور کہتے کسے. میں نے کہا تصور کسے کہتے ہیں کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی ساتھ یہی تصور ہے. جیسے ہمارے صالحہ کو ضروری سمجھتے ہو کر رہے ہو, جو اخلاق قلبیہ ہیں ان کی بھی اصلاح کی فکر کرو. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ میں ایک ایسی بدبو پھیلے گی کہ دوزخی بھی پریشان ہو جائیں گے. حدیث دوزخ میں ایسی بدبو پھیلے گی کہ دوزخی بھی پریشان ہو جائیں گے. ایسی بدبو ہے معلوم ہونا فلاں متکبر آیا, اس کے تکبر کی یہ بدبو ہے. حسد کی بدبو, تکبر کی بدبو. اللہ سب لوگ رضائل سے محفوظ رکھے. بہت سب کے لیے یہ ہمارا کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. اندر ادھر میں تلاش میں تلاش بہت اخیر دم تک اپنی اصلاح سے غافل نہ ہو. غافل ادھر ہوا نہیں ادھر اسے دسانی ہے, بہت مشہور ہے. ان بنا پر دوستوں یہ سبھی کے لیے
ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے۔ اخیر وقت تک اپنی اصلاح کے فکر میں لگے رہو۔ شیطان اخیر تک تمہارے پیچھے ہے، اخیر ظاہر کی بھی اصلاح کرو، باطن کی اصلاح کرو، اور ظاہر کی اصلاح کو کم نہ سمجھو۔ یہاں تک کم ہے کہ وہاں اس کا درجہ بہت بڑھ جائے گا۔ یہاں ظاہر نفس کرتا ہے باطن پر، وہاں باطن نفس کرے گا ظاہر پر۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو انوار سے پر کر دیں گے، منور کر دیں گے، باطن سما جائے گا۔ اس کو اس پر نور قلب حاصل ہے، لیکن وہاں نور ید حاصل ہوگا، نور دل حاصل ہوگا، نور پیشانی، ایسی پیشانی ہوگی باطن سما جائے گا۔ اس وجہ سے نماز روزے میں دعا، اللہ رسول کے فرمان کی مطابق ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دیتے ہوں، اس کو کم نہ سمجھیں، بہت بڑی بات ہے۔ چہرے میں اللہ نورانیت پیدا کرے گا۔ ان ہاتھوں میں خواجہ معصوم ہی فرما سکتے ہیں، خواجہ معصوم مجھے جس مقابلہ ہے، جس طریقے سے یہاں ظاہر شرمندہ ہوتا ہے باطن سے، آخرت میں باطن شرمندہ ہوگا ظاہر کے نور کو دیکھ کر کے، ایسے نور ہوگا۔ لہٰذا ہمارے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں دور سے دھوتے تھے، معلوم سب مریدوں سے جانتے ہی یہاں سے دھوتے تھے، کہتے تھے میں اس لیے دھوتا ہوں کہ انوار وضو روشن ہوں گے، یہ سب باتیں میں زیادہ اور زیادہ روشن ہوں گے۔ اتنا یقین، اپنی عبادت پہ یقین، اپنے وضو پہ یقین، جس کے فرماتے تھے ہمارے حضرت بہت، جیسا وضو ویسی نماز۔ اللہ میری اثر و تمام الوضو و تمام الصلاۃ و تمام الرزق، پورا شروع ہے مولانا، وضو سے شروع کر کے آخر تک پہنچا دیا حضور نے۔ ہر دعا جو ہے اس کے اندر احکام بھی ہے۔ اللہ میری اثر و تمام الوضو و تمام الصلاۃ و تمام الرزق و تمام القرآن شروع، وضو سے شروع کر کے مغفرت تک پہنچا دیا حضور۔ بس اتنی کی رعایت کر لو، مغفرت رکھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آسان دے کر کیا ہے فرماتے تھے، احکام اس میں عدلیہ میں بھی احکام ہے، وہ تو احکام ہیں، معلوم ہوا ہے کہ وضو کو اچھی طرح کرو، تبھی دیکھ رہے ہیں نامی اثر کا تمام الوضو وہ تمام الصلاۃ وہ تمام رضوان کا وہ تمام مغفرت، کوئی مغفرت تک پہنچا دیا وضو سے۔ یہ سلوک ہے، دکھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ اس نماز روزے میں سلوک سمجھو، جس کو اچھی طرح ادا کرو تمہارا سلوک تمام طرح تک پہنچ جاؤ گا۔ اس میں اب ہمیں دوستوں بزرگوں عزیزوں میں کیا بیان کر سکتا ہوں، لیکن بیان یہی سب کرتا ہوں، جہاں کر سکتا ہوں نہیں کرتا ہی، اپنے سے بھی کرتا ہوں، بچوں سے بھی کرتا ہوں۔ نماز کی پابندی کرو، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تلاوت کے متعلق سنا صبح نماز جامع الاعمال ہے، جامع الخیرات ہے نماز۔ دیکھیے اور کسی چیز میں نہیں کہا، فقر اداء الصلاۃ، اداء الزکات نہیں کہا، اداء الصوم یہ نہیں کہ اس کا درجہ نہیں ہے، لیکن امت کی خرابی کی علامت اضاعت الصلاۃ کو بنایا، اضاعت الصلاۃ، اداء الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اضاعت الصلاۃ واتبعوا الشہوات میں داخل ہے۔ لیکن کیا ضرورت ہے اضاعت الصلاۃ کہنے کی؟ کیونکہ اعلیٰ فرض شہوات کے اتباع کا اعلیٰ فرض کیا ہے؟ اضاعت الصلاۃ ہے۔ اس وجہ سے اس کی بہت وضو کی بھی پابندی کرو، جیسا وضو ویسی نماز۔ 15 منٹ میں وضو کرتے تھے حضرت کرتے تھے، بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت وضو نماز میں بہت زور، کبھی کہتے تھے ابھی حضرت اذان ہوئی ہے، کہتے چلو کیا بچی، حضرت ابھی اچھا تم مجھے سے روکے ہو کیا ہم کو؟ نماز جماعت، درد بلند آپ لوگ جانتے ہوں گے، درد بلند بہت شدید درد ہوتا ہے، اس میں بھی نماز میں تراویح میں جاتے تھے انگیٹھی لے کر کے، 4 رکعت کے بعد اس کو مالش ہوتی تھی، پھر کھڑے ہوتے تھے۔ نماز واقعی پابندی ہمیں بس اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سے پوچھا کہ بھائی کون سا نماز خوشی سے پڑھتا ہے؟ کہ مجھے اللہ کے لکھ لو، دعا کیجیے، ہم تو یہی ہم لوگ
تمنا کرتے کاش کی حضرت جیسے ہم لوگ بھی نماز ہو جائے، تلاوت کی پابندی، نماز کی پابندی، مانا بخود پڑھتے تھے مندر پڑھتے تھے حافظوں کا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا کہ واقعی قابل اتباع تھا. حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمہ اللہ ان کا بھی بہت بڑے صاحب نسبت تھے. حضرت مولانا صاحب علی میاں تشریف لے جاتے تھے. حضرت مولانا محمد یونس بھی تشریف لے گئے. فرماتے تھے بھائی ہم کو وہاں کچھ ملتا ہے تب ہم جاتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے، اصلاح کا، تربیت کا، اپنے بچوں کی اصلاح کے تربیت کا انتظام، نماز، روزہ، تلاوت، یہ سب معمولی چیز نہیں. سلوک میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، ذکر کا اعلیٰ مقام یہ ہے، لیکن سلوک میں ان فرائض کا اعلیٰ مقام ہے. خود نبی اکرم حدیث قدسی ہے کہ سب سے زیادہ قرب میرا بندہ فرائض سے حاصل کرتا ہے کہ سب سے زیادہ. اس بعد نوافل کا ذکر آیا، نوافل کا اور احساس کرتا ہے کہ میں اسے ہاتھ ہو جاتا ہوں، دل پکڑتا، یہ مطلب ملتا ہے. صرف فرائض سے نہیں، وہ فرائض پر جو اسے اضافہ کیا نوافل کا 3 مرتبہ سن گیا. اور یہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کرامات سے نوازا ہے. انہوں نے اضافہ کیا بدائل میں. فرماتے ہیں بزرگوں نے کہ انہوں نے طاعات میں اضافہ کیا تو ہم نے کرامات کے دولت سے نواز دیا ہے. کچھ کرو گے تب کامیابی کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. لکھا ہوا ہے کہ ہر عالم کے لیے ایک وظیفہ ہونا چاہیے. فیما بین ہو رہا ہے اللہ خاتمہ آسان نے لکھا ہے لیکن عالم بندو فیما بین ہو بین اللہ. ہر عالم کے لیے ایک بند ہونا چاہیے اللہ اس کے درمیان میں. ابھی میں نے اور کہیں دیکھا، کل پرسوں بھی دیکھا، مرموم ماشاء اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ دیکھو عوام جتنا بھی کرنے ٹھیک ہے، علماء کو اسے ایک دفعہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو کوئی بڑھنا چاہیے آگے، اپنی خصوصیت میں کوئی پیچھے نظر رکھنا چاہیے. عوام ہے، معاش میں مبتلا ہے، وہ نماز پڑھنے بہت انشاءاللہ، لیکن تمہارے لیے اسے ایک دفعہ کافی نہیں ہے. ایک اور عالم نے کہا ماشاء اللہ پڑھنے کا اس طرح سے عوام کے برابر تم نہیں ہو، بڑھو آگے. ہماری خصوصیت ہونی چاہیے. ایک سرکار میں باتیں علماء خشیت زیادہ ہونی چاہیے. علم کے نافع ہونے کے لیے دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر خشیت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے خشیت قلبی عطا فرمائے. معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی امتیازی شان ہونی چاہیے، امتیازی شان ہونی چاہیے. عالم کی وہ چیزیں جو غلط لوگ کی ہیں اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری بدنامی سے علماء کی بدنامی اس بنا پر سارے علماء کی اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں آئے تو اتنی بات میں نے بیان کی فخر اپنے بات میں خلف اداؤ شراب بلتگو شراب فصوف یہ کون ہے. اللہ نے نتیجہ بھی بیان کر دیا، کل بھی بیان کر دیا. یہی لوگ غیب کو پہنچیں گے. یہ غیب ایک وادی بھی ہے سب کچھ میں، اور ایک غیب والی بات نہیں. اس وقت یہ ذہن میں بات آئی تھی تھوڑی تھی، لیکن آپ ذہن میں تھی بات اسے زیادہ ہے میں نے آپ لوگوں پر کیسے کر دیا. کیونکہ یہ بھی ہے استاد لوگ کہتے ہیں بہت سی چیز طلبا کی توجہ سے آ جاتی ہے ذہن میں. تو میرے ذہن میں تھا مضمون یہی سوچے آگے بھائی سنا دوں گا، لیکن بہت سی باتیں بزرگوں کی آ گئی. مجھے بھی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کی بات بہلا دی. اللہ قبول فرمائے، میرے حق میں بھی قبول فرمائے.
ہمارے تمام بزرگات متعلقین وہی دین اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اصلاح کی فکر اصلاح میرے کتھارے بہت کام ایسا ہے کہ میں اصلاح کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. مولانا سنا ہوگا میں فکر اصلاح پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. فکر اصلاح اگر فکر اصلاح ہو انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی. میں نے کہا میرے بس کی بات نہیں کہ اللہ کی اصلاح کر لوں یہ بھی ضروری چاہے کسی جماعت کا ہو اصلاح ضروری. اس بنا پر اصلاح کی فکر اگر پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ اصلاح ہو ہی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں توفیق دے. آپ حضرات اتنے جماعت ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر کام کی بات کہی ہے اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست ہوں کیونکہ اب میری صحت سے کمزور خود ہی جا رہی ہے. شاید یہ آخری ملاقات ہو میرا پر میں نے اپنے لیے جو ضروری سمجھتا ہوں اپنے لڑکوں سے بھی سناتا رہتا ہوں گھر میں بھی سناتا رہتا ہوں کیا ان سے بھی کہتا ہوں بھائی پابندی لوگ بہت وقت جو ہے بہت نازک ہے. خود اپنے بچاؤ کی تحقیقات کیجیے جو سب کچھ بتائے گئے. آپ اپنے چیز کی حفاظت اپنی آنکھ کر سکتی ہے. آپ کی دل کی حفاظت آپ ہی کر سکتے ہیں. دوسرا کوئی آئے گا نہیں کرنے کے لیے. اس طرح پر دین اختیار کرنا دین کے لیے اس محنت کو شکر کرنا. خیال امتی کر بتایا تھا خیال امتی من دعا اللہ وہ ہم عباد ملے. خیال امتی میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں. اللہ کی طرف اصلاح کی طرف دین کی طرف تدعیم کی طرف تقوی کی طرف بڑھاتے ہیں. سب اسے داخل ہے کہ خیال امتی من دعا اللہ وہ ہم عباد اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنائے. یہ کام اللہ کے بندے مقبول ہو رہے ہیں اللہ سے دور ہو رہے ہیں. اس تدین کو اچھے طریقہ ہے کہ خیال امتی معمولی بات ہے. حکیم صاحب نے کہا کہ میں اس پر بطور تحفہ یہاں سے لے جا رہا ہوں. خیال امتی من دعا اللہ وحب عباد اللہ کے بندوں کو محبوب بنانے کی کوشش کرو. دور ہو رہے ہیں اللہ سے. جوان ہمارے دور ہو رہے ہیں. بچیاں دور ہو رہی ہیں. کہاں جا رہی ہیں. اس بنا پر ہمارے اندر بھی داعیہ جذبہ ہونا چاہیے. جس کو جہاں تک ہو سکے اس کی طرف توجہ کر کے اصلاح و تربیت کو کام میں لانا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہمارے بچوں کو اولاد کو دین حق پر قائم و دائم فرما. اللہ تعالیٰ دین کی قدر قرآن کی قدر اور اسلام کی قدر ہمارے دلوں میں بیٹھائے اور ہم کو خود فکر پیدا ہو کہ ہم خود دین پر رہیں اپنے بچوں کو دین پر رکھیں اور دعائیں کریں. حضور نے خود دعا فرمائی اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم آت ایمانا لا یرتد یقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. آپ حضرات تشریف لائے توجہ سے سنا. یہ ہمارے لیے بھی خوش نصیبی کی بات ہے. ہمارے ذریعے سے کسی ایک مسلمان کو ہدایت ہو جائے دل میں اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خوش و خرم رکھے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. آخرت میں بھی اللہ ہمارے ساتھ سارا معاملہ فرمائے سارے حساب فرمائے. اس وقت جو ہم پریشانیوں میں ہیں امتحانات میں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی
کمزوریوں کو دینی ہو یا دنیوی ہو دور فرما، صلاح و فلاح دارین عطا فرما، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، ہماری بھی اصلاح فرمائے، آپ ہم سب سے راضی ہونا، اللہم ارضنا فضلنا، اللہم کلنا وجعلنا لک، یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنائیے۔ یہ حضرت تعریف فرماتے ہیں جب میں دعا کرتا ہوں میرا عجیب اثر ہو جاتا ہے، اللہم کلنا وجعلنا، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنائیے۔ کتنی جامع دعا، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دعا دل سے کرتے رہیں اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ آگے کے حصے میں